اللهم صل على رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. دو روز پہلے ایک صاحب نے کچھ اپنے موبائل سے مجھے ایک کلپنگ دکھائی، کیونکہ شاعری مجھے یاد نہیں رہتی. وہ ایک غزل ہندو خاتون پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے، اس کے 4 شعر. تو ان خاتون نے وہ غزل پڑھنے سے پہلے کہا کہ میں نے اس رمضان میں آپ کی مقدس کتاب کو بڑے غور سے سنا ہے، اور اس کو ترجمہ بھی اس کا میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے. سننے اور پڑھنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچی، اس نتیجے کو میں نے اپنی اس غزل کی صورت میں لکھ دیا. وہ جب انہوں نے غزل پڑھی، ترنم سے غزل گائی، بلکہ مجھے ذاتی طور پر تو شاید زندگی میں پہلی بار ہی شرم آئی، ورنہ شرم آتی نہیں کبھی، کہ ایک ہندو خاتون نے قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد کیا نتیجہ نکالا. اور ایک ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم صبح اور رات کو ضرور ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور احادیث بھی پڑھتے ہیں. اس نے تو احادیث نہیں پڑھی، تو وہ کس نتیجے پہ پہنچی. تو میں نے عرض کیا کہ میری کمزوری ایک یہ ہے کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے کبھی، ورنہ میں ضرور آپ کو وہ شعر عرض کر دیتا جو خاتون کے تھے. لیکن کوشش کیجئے کہ کہیں سے اگر آپ کو وہ کلپنگ مل سکے تو اس کو سنیے ذرا، کہ ایک ہندو خاتون قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچی ہے. اور میں ملک سے باہر تھا، تو ایک گیدرنگ میں لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، خاصی بڑی گیدرنگ تھی. وہاں میں ایک عرض کر رہا تھا ان سے کہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالباً 16 چینلز ہیں جو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف ہیں. 24 گھنٹے وہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان میں بہت سے ایسے چینلز ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور واقعتاً بہت اچھی خدمت ہے جو سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک قابل غور چیز اس میں یہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے. مسجد کے ممبر سے بھی درس و تدریس کا سلسلہ، واعظ کا سلسلہ جاری ہے.
چینلز سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم اس بات پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جتنا زور پیدا ہو رہا ہے اسلام کے پیغام کی ترویج کے سلسلے میں، جتنی وسعت آ رہی ہے، بدقسمتی سے وہ تمام باتیں جن سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے وہ بھی اتنی ہی شدت سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں وہاں اس گیدرنگ میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ میں کچھ چینلز کے مالکان بھی موجود ہیں، آپ میں وہ حضرات بھی موجود ہیں جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، علماء بھی ہیں آپ میں۔ یہ کام کریں ضرور ہم، اس لیے کہ یہ جو مسلمان کے لیے 10 طرح کی جہاد فرض ہیں، ان میں سے جہاد ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ یہ جہاد ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم اسلام کی ترویج کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت رنگ لا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر صحیح سمت میں محنت کی جائے تو اس کے اچھے نتائج اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرتا ہے۔ اگر اچھے نتائج پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سمت کا تعین نئے سرے سے کرنا چاہیے، ہماری ایفرٹس کو ریویو کر کے کسی ڈفرینٹ اینگل سے وہ ایفرٹس کی جانی چاہیے تاکہ اسلام اس رنگ میں پھیلے کہ وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو کہ ایک صاحب دین کے اعمال ہیں۔ یہ معافی چاہتا ہوں، بڑی تلخ بات آپ سے کر دی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہوا ہے کہ میرے بارے میں ہے کہ ایک بار کہا تھا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو مرشد صاحب باہر گاڑی میں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ چکا۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر گاڑی میں بیٹھے تھے لیکن در حقیقت ظاہری و باطنی طور پر کہیں اور بھی تھے جہاں انہوں نے نماز ادا کر لی؟ جیسے کہ بلند پایا اولیاء کرام ایک ہی وقت میں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اولیاء کرام ایک وقت میں کئی جگہوں پر دیکھے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے، بلکہ ولایت کے درجات میں سے ایک درجہ ابدال کا بھی ہے۔ ابدال کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے آپ کو بدل لے، وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر دکھائی دے جاتے ہیں۔ جب ولایت کے اس مقام پر انسان آتا ہے تو وہاں سے پھر آگے آن ورڈ وہ چلتا رہتا سلسلہ کہ ایک وقت میں وہ کئی جگہوں پر دیکھے جاتی ہیں۔ ایسے اولیاء کرام مل جائیں گے آپ کو جن پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مہربانی فرما دیتا ہے، اور
وہ رہتے لاہور میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، لیکن رات کو عبادت وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں لوگوں اپنے دوستوں پر جو کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے کہ پروردگار یہ عنایات ہم پر بھی کر دے، کہ اللہ ہمیں اپنی مہربانی کے صدقے وہاں تک لے جائے کہ ہم روزانہ رات کو خانہ کعبہ میں تلاوت بھی کر پائیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل بھی ادا کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب پہ یہ کرم کر دے. ایک سوال یہ ہے کہ تصوف و سلوک اور قلندری لائن میں کیا فرق ہے؟ کیا قلندری لائن حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طرز عمل حاصل کرنا پڑتا ہے؟ جیسا کہ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے قلندری لائن بآسانی حاصل ہو سکتی ہے. ایک دن صاحب نے بھی سوال پوچھا، کم از کم میں تو ان کا شکریہ ادا کر دوں کہ سمجھ لیجئے کہ میں قلندر بن گیا. آج سے پوری تنخواہ میری پرندوں کو دانہ ڈالنے میں چلی جائے گی. بچوں کو دانہ نہ کھلا سکوں کوئی بات نہیں، یہ پرندوں کو ڈال دوں گا میں تاکہ قلندر تو بن جاؤں. بھائی یہ راہیں بڑی مختلف ہیں. یہ عقل کے ذریعے یہاں نہیں پہنچا جا سکتا. یہاں تو صرف جذبے ہیں، اسی لیے مجھ جیسے کروڑوں لوگ سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں ولایت حاصل ہو جائے، سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر لیں ہم. لیکن ساری عمر سر پٹک پٹک کے مر جاتا ہے انسان، کچھ حاصل نہیں ہوتا. ساری رات بیٹھ کے انسان ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحاں پڑھتا ہے، پہنچتا کہیں نہیں. سلوک اور قلندری راہ میں فرق صرف یہ ہے کہ سلوک میں انسان سوچ رکھتا ہے ایک حد تک کل کی، گزرتے ہوئے آج کی. شریعت جس طرح سے کہتی ہے وہ اس طریقے سے، یا یوں کہیے کہ جو حق شریعت اسے دے رہی ہے اس حق کو وہ اویل کرتا ہے. قلندری راہ وہ زندگی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گزاری ہے. اسی لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جہاں امام طریقت کہا جاتا ہے وہ قلندر اعظم بھی کہا جاتا ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو زندگی ہے کبھی اس کو دیکھ لیجئے. تو جو لوگ سلوک کی راہ میں وہ طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، وہ قلندر کہلاتے ہیں. لیکن وہ اتنی سخت راہ ہے
کہ اس پر 100% اب تک صرف 3 ہی لوگ چل پائے، جناب حضرت ابو علی قلندر، جناب حضرت بی بی رابعہ بصری اور جناب شہباز قلندر۔ بہت مشکل راہ ہے وہ، بہت مشکل راہ ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کچھ مہمان آ گئے تو اپنے غلام سے آپ نے کہا کہ دیکھو کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ مہمان کی خاطر مدارات کر دی جائے۔ اب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں، اس وقت جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین کے درجے پر تھے۔ عالم یہ ہے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرنے کے لیے غلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے دیکھو، ڈھونڈو، کچھ مل جائے اگر جس سے میں اپنے مہمان کی خدمت کر لوں۔ اب اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ قلندر راہ ہے کیا۔ کچھ نہیں ملا تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ مال غنیمت آیا ہے جس میں مسلمانوں کا حصہ ہے، تو آپ ایسا کر لیجئے کہ اس میں سے کچھ شہد لے لیں، جب آپ کو حصہ ملے تو اتنا حصہ مائنس کرا لیجئے آپ۔ تو وہ نہ چوری ہے نہ کوئی زیادتی ہے کسی کے ساتھ۔ تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے کہا کہ یہ تم نے ٹھیک کہا کہ اس میں نہ کوئی بے ایمانی ہے، نہ چوری ہے، نہ کچھ ہے، تو لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ جب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے وہ مال غنیمت لایا گیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک میں کچھ شاید کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کم کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ حصہ ڈرا کر لیا اپنے مہمان کی خاطر مدارات کے لیے۔ حکم ہوا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے خاص برہم ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیوں لیا اس میں سے، یہ مال غنیمت ہے۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے مال غنیمت ہے، تو آپ کے صاحبزادے کی حیثیت سے نہیں، نہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرا اس مال غنیمت پر حق ہے۔ اب جب تقسیم ہونے لگا ہے تو وہ مجھے میرا حق دیا جائے گا، اس میں سے اتنا کم کر لیا جائے۔ تو میں نے اپنے حق میں سے کچھ حصہ وہ ڈرا کر کے کیا تھا، تو نہ وہ بے ایمانی ہے نہ چوری ہے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو اب تم اپنے لیے یہ دلیل لائے ہو تو پھر اس کے جواب یہ سن لو کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ عام مسلمانوں کے حق سے پہلے تم اپنا حق وصول کر لو۔ یہ زندگی تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گزاری ہے۔ جو قلندرانہ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ خود فاقے سے ہیں، کہیں سے ہدیہ آیا، بی بی صاحبہ نے روٹی بنا کے پیش کی، کئی روز سے فاقہ چل رہا تھا گھر میں، تو ابھی نوالا توڑنے لگے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آواز دی کہ مجھے اللہ کے نام پر روٹی دے دی۔ اپنی روٹی اٹھائی اور جا کے دے دی۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ خود فاقے سے ہیں، آپ نے یہ
روٹی دے دی تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا. تو اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک صاحب کچھ روٹیاں لے کر آئے اور فرمایا کہ فلاں صاحبی نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 8. فرمایا یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب روٹیوں کا ہدیہ لائے. پوچھا کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا. فرمایا یہ میری نہیں، لے جاؤ. تیسری بار ایک صاحب روٹیاں لائے. پوچھا کتنی ہے؟ کہ 10. کہ یہ میری ہیں، دے دو. اس لیے کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 اس دنیا میں دیتا ہوں. تو 10 سے کم روٹی ہو نہیں سکتی تھی. یہ سوچ ہے جو انسان کو کلندرانہ زندگی کی طرف لے جائے. تو یہی فرق ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سر پٹکتے رہتے ہیں لیکن سلوک کی منزلیں طے نہیں ہوتی ہم سے. سلوک کی منزلیں عبادات سے طے نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا. عبادات سے آپ کو پارسائی مل جائے گی، رب تعالیٰ آپ کو پارسائی عطا کر دے گا. لیکن سلوک کی منزلیں طے ہوں گی نیکی کے ساتھ. تو جب آپ پارسائی اور نیکی کو یکجا کر دیں گے تو سلوک کی منزلیں طے ہونے لگیں گی. اس لیے عبادت بڑی ضروری ہے کہ اس سے پارسائی آتی ہے، اور پارسائی کو جب نیکی سے یکجا کر لیں گے تو سلوک کی منزلیں طے ہو جائیں گی. پارسائی لینی ہے تو پھر ذکر، اذکار، تسبیحات، اس پر زور ہے. عبادات کی بھی تو 2 قسمیں ہیں. ایک فرض عبادت ہے جس سے کوئی مفر ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہونی چاہیے کہ وہ فرض ہے، اس کا تعلق تصوف سے نہیں ہے بالکل. وہ اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہیں اس کے لیے. تو ہمیں ہر حال میں وہ پورا کرنا ہے. عبادت کی دوسری قسم ہے نفلی، جو اوور اینڈ ابو فرض عبادات آتی ہیں. وہ جب ہم کرتے ہیں، شب بیداری میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پارسائی آتی ہے. اور سلوک کی منزلیں طے ہوں گی جب ہم پارسائی کے ساتھ نیکی کو لگا دیں گے. 1-2 بار میں نے یہاں پہلے عرض کیا کہ دیکھیے میں اس وقت کیسے زوردار طریقے کی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ابھی کوئی شخص مجھے برا بھلا کہتے، دیکھیے کیسے میں اسے جواب دیتا ہوں. میں بھول جاؤں گا کہ سنت کیا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، میرا پڑوسی جو ہے اس کا بچہ کوئی اینٹ یہاں مار دے. ابھی آپ دیکھیے کیسے میں اس پڑوسی سے لڑنے جاتا ہوں کہ یہ تمہارے بچے نے اینٹ پھینکی، کسی کے لگ جاتی تو بھول جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا. لوگوں کا جبر جب ہم خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی زیادتیاں، مسلمانوں کی زیادتیاں جب ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، میں خوش دلی آپ سے کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ نیکی ہے. جب ہم اپنے دشمن کو بھی اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، اس کی مدد کو پہنچا جائے، اور اس انداز میں کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا دشمن میری مدد کر گیا، یہ نیکی ہے.
اپنی ضروریات روک کر دوسروں کی ضروریات کے لیے اپنے وسائل کو سپیئر کر دے آدمی، یہ نیکی ہے. اس پر اصل زور دینا چاہیے. ایک چیز پہلے انشور کر لی جائے کہ ہم فرض عبادات پورے طرح ادا کر رہے ہیں اپنے تمام آداب کے ساتھ، کیونکہ عبادت پورے آداب کے ساتھ کی جانی چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. تو وہ تمام جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت پر عمل کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے جو دوسروں کے لیے تھے، ان رویوں کو فالو کر لیا جائے. وہ نیکی ہے، وہ انسانیت کے بڑے اعلی مقام پر انسان کو لے جاتی ہے. تو پھر سلوک کی منزلیں طے ہوں گی، اور کلندری تو پھر بہت آگے کی بات ہے، سلوک سے بھی کہیں آگے لے جائے گی بات. ایک سوال، کیا ہر ولی اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پاس آنے والوں کو تصوف میں پی ایچ ڈی کرا دے؟ یقیناً اختیار ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا جتنا یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اپنے ہر شاگرد کو وہ پی ایچ ڈی کرا دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی نہ کرنا چاہے تو وہ تو پروفیسر بیچارہ میٹرک بھی نہیں کروا سکتا. اس سوال کو اگر کہیں ہم یہ کر لیتے کہ کیا ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ تصوف میں پی ایچ ڈی کر لے تو زیادہ اپروپریٹ ہوتا. درخت پر پھل لگتا ہے اور قدرت اسے پکا دیتی ہے اس پھل کو. جب وہ پھل پک جاتا ہے تو ایک وقت مقررہ پر وہ از خود شاخ سے ٹوٹ کر نیچے پھل گرتا ہے پکا ہوا. اگر کوئی جھولی پھیلا کر اس کے نیچے کھڑا نہیں ہے تو وہ پھل زمین پر گرے گا اور ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر ایک شخص جھولی پھیلا کر اس وقت نیچے کھڑا ہے تو پکا ہوا پھل اس کی جھولی میں آن گرے گا. بس یہی اختیار ہے پروفیسر کے پاس پی ایچ ڈی کا، کہ وہ پی ایچ ڈی کے پکے ہوئے پھل کو ریسیو کرنے کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑا تو ہو. اور یہی اختیار ولی اللہ کے پاس ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو ولی بنا دے، بشرطے کہ وہ بننا چاہے. یہ سوال خاصا کیا سوال ہے کہ کیا مختلف بزرگان دین کے مزارات پر حاضری سے پہلے اپنے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے یا بہتر ہے؟ آپ اجازت لے لیجئے، زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد چونکہ صاحب علم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب مدار علم کے کس مقام پر تھے، کس راہ سے ولایت حاصل انہوں نے کی تھی. راہ سے مراد یہ ہے کس سلسلے سے انہوں نے ولایت حاصل کی تھی. ان بزرگ کے معمولات کیا تھے. اگر تو وہ آپ کے معمولات سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ کے مرشد کے آپ چلے جائیے، جا کے وہاں حاضری دے دیں.
اس لیے کہ جب وہاں سے آپ کو فیض ملے گا تو وہ اگر کانفلکٹنگ راہیں ہیں، معمولات کانفلکٹنگ ہیں، تو نقصان ہوگا بجائے فائدے کے. کہ نہ آپ، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی شخص کو بخار ہو گیا، وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دوا لیتا ہے، دوسرے سے لیتا، تیسرے سے لیتا، چوتھے سے لیتا، 4-5 ڈاکٹروں کی دوائیں اگر ایک وقت میں کوئی پیشنٹ کھائے گا بخار میں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. حالانکہ تمام ڈاکٹروں نے MBBS ایک ہی سلیبس پڑھ کے کیے، ایک ہی امتحان پاس کرنے کے بعد MBBS کہلائے ہیں، لیکن ڈائگنوز کرنے میں اور پرسکرائب کرنے میں ان کا اپنا ذہن کام کر رہا. تو ان کی پرسکرپشن اگر مختلف ہوگی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح، اسی لیے ہر ولی اللہ جو آپ کو شاگردی میں لے لے، وہ آپ کو دوسرے آدمی کی بتائی بھی کوئی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اچھے اسکول ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، سب آپ کو تجربہ ہوا ہوگا اگر آپ نے اچھے اسکولوں میں بچوں کو بھیجا ہے، کہ وہ بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ بچے کو گھر پہ نہ پڑھائیے، ٹیوشن اسے نہ لگوائیے، اسے خود کرنے دیں، اس کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے ہم اسکول میں اس کو دے کر بھیجتے ہیں. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم دینے کا طریقہ اپنا ہے اسکول کا، جو ٹیوٹر آپ رکھیں گے اس کا اپنا ہوگا تعلیم دینے کا طریقہ، آپ خود پڑھائیں گے تو آپ کا اپنا طریقہ کار ہوگا. تو 3 طریقے اس کے اندر کانفلکٹ پیدا کر دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ کنفیوژن میں چلا جائے گا. تو بالکل یہی حال تصوف کی راہ کے طالب علم کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کہیں اگر جانا ہے تو اس سے پہلے اپنے مرشد سے اجازت لے لیجیے. اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے مرشد آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ریفرنس ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں صاحب علم نے بھیجا ہے، تو آپ کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے وہاں، اور اس کو آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے خاص ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ 2 فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے. انہی کا نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو روحانی طور پر جب مانیٹر کرتا ہے تو یہ مانیٹرنگ کانشیس ایفرٹ کے تحت ہوتی ہے، یا ہر مرید ہر وقت اس کے دھیان میں رہتا ہے؟ جیسا کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کائنات اسی طرح ہے جیسے صحرا میں ایک سکہ پڑا ہو اور ان کی نظروں کے بالکل سامنے ہو. ایک چیز ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، جو تحریریں ہوتی ہیں، شاعری ہوتی ہے، یہ سب کی سب اس میں زیب داستان کے لیے الفاظ سے کھیلا جاتا ہے. تقریر میں بھی زیب داستان کے لیے خوبصورت الفاظ اور استعارے، تماثیل، یہ سب بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں حقیقت کو خریدنا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ تصوف کوئی نہ تو نیا مذہب ہے، تصوف نہ کوئی نئی شریعت ہے، نہ کوئی نئی راہ ہے. یہ تو بس قرآن اور سنت پر عمل میں اخلاص کی راہ ہے، مختلف کچھ نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اومنی پریزنس صرف رب کی ہو سکتی ہے،
یہ صرف رب ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، صرف رب ہے. ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ صرف رب ہے جو ہر چیز سے ہر وقت واقف ہے. یہ صرف رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے. تو تصوف میں جو کہ تعلیم ہی اس بات کی ہے کہ قرآن اور سنت پر اخلاص سے عمل کیا جائے، یہی سلوک ہے، یہی طریقت ہے، یہی ولایت ہے، تو وہ کس طرح سے اس کی نفی کر دے جو بنیاد ہے، جو اساس ہے ہمارے ایمان کی. ہاں البتہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک جس حد تک رب انہیں دکھانا چاہے. وہ چیزوں کو جان سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف اس حد تک جس حد تک رب چاہے کہ وہ جان لیں. کشف القلوب انہیں عطا ہو سکتا ہے لیکن صرف اس حد تک جس حد تک رب دینا چاہے. ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہے، بے اختیار ہیں لوگ، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ قطعی طور پر بے اختیار ہے. اختیار صرف رب کا ہے. ہاں وہ جسے جتنا چاہے، جس درجے کا چاہے دے سکتا ہے. تو یہ شرک ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مرشد ہر چیز جانتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارے دلوں کے احوال جانتا ہے. یہ شرک ہو جائے گا، اس سے دور رہنا چاہیے. صرف یہ کہ ہاں وہ جان سکتے ہیں، ہمارے مرشد دلوں کے احوال کو بھی جان سکتے ہیں، ان کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس حد تک جس حد تک رب چاہے گا، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ درست ایمان ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کائنات اسی طرح ہے جیسے صحرا میں ایک سکہ پڑا ہوا ہو اور ان کی نظروں کے بالکل سامنے ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کو جان سکتے ہیں، دنیا میں ہونے والے ہر قصے کو جانتے ہیں. ہم غلط سمجھے ہیں اس کو. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو بالکل اسی طرح جانتے ہیں جس طرح صحرا میں کوئی سکہ پڑا ہو اور کسی شخص کی نظروں کے سامنے ہو. ہم اس مثال میں ایک بات بھول گئے کہ صحرا میں پڑے ہوئے سکے کی صرف ایک سائیڈ ہم دیکھ پائیں گے، دوسری نہیں دیکھ سکیں گے. تو ان بزرگوں کے فرمان کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھیے آپ، تو وہاں اس بات میں بھی وہ پہلو موجود ہے کہ رب جتنا جان دکھانا چاہے، جتنا رب چاہے کہ ہم جان لیں، اتنا ہی جان پاتے ہیں ہمارے مرشد. صحرا میں پڑے ہوا سکہ جو ہے اس کی بھی صرف آپ کو ایک سائیڈ دکھائی دیتی ہے، باقی نظر سے اجل رہتی ہے آپ کے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ مشکلات ہماری زندگی میں محض ہمیں پالش کرنے کے لیے آتی ہیں، دورانیہ ہم نے خود طے کرنا ہوتا ہے، ہفتہ، مہینہ یا ایک سال. جتنی جلدی خود کو پالش کر لیں گے اتنی جلدی وہ مشکل یا تکلیف ہم سے ہٹا لی جائے گی. دل کی تسلی کے لیے خیال برا نہیں ہے،
بہت اچھا ہے، مشکلیں آسانی سے کٹ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ رب کا فرمان سب سے بلند ہے، اور رب کا فرمانا یہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات میں رونے اور ہائے ہائے کرنے کی بجائے ان سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پالش کر لیتے ہیں، بلند تر مقام پر چلے جاتے ہیں. دیٹ وے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلیں انسان کو پالش کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہائے ہائے کرتے رہیں اور نہ شکر گزار بندے کہلائیں، یا اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لیں اور صابر کہلائیں، اور اللہ سے انعام یہ پائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. یہ ہم پر ہے. اسی لیے اولیاء کرام 3 جھوٹ بڑی فراوانی سے بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن 3 جھوٹ بڑی فراوانی کے ساتھ بولتے ہیں کہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتے ہیں، جب مصیبت میں مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتے ہیں، کہ یہی شکر گزاری ہے. یہ سوال پڑھ دیتا ہوں، لیکن اگر یہ اجازت دیں کہ اس کا جواب میں نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی دے دوں تو وہ ذرا وقت زیادہ مل جائے گا اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. مجھے سوال یہ سنا ہے، ہر انسان کے سر سے نور یا ظلمت کا ایک ڈورا نکلتا ہے جس کا سرا جنت یا جہنم سے جا ملتا ہے. اہل معرفت جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس ڈورے کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ مستقبل میں یہ نیکی کی طرف مائل ہوگا یا بدی کی، اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا یا کفر پر. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں صابر ملک صاحب کے ذمہ لگا دیتا ہوں کہ یہ مجھے یاد دلا دیں کہ مجھے اس سوال سے بات کرنی ہے. لیکن جاتے جاتے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کسی انسان کے سر سے ڈورا نیکی کا نکلتا ہو اور اس کا سرا جنت سے ملتا ہوا دکھائی دے، یا ڈورے کی جگہ بہت موٹا رسہ نکلتا ہو بدی کا، وہ صاحب علم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا اثر الٹا ہوتا ہے کہ اگر کسی صاحب علم کے پاس مجھ جیسا گناہگار چلا جائے گا تو وہ اوپن آرمز کے ساتھ اس کو ریسیو کرے گا اور اپنے سینے سے لگا لے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ شاہ صاحب ابھی تو شراب خانے سے شراب پی کے نکل آئے ہیں، نہ وہ یہ دیکھے گا کہ شاہ صاحب کسی کیسینو سے بھی سب کچھ جوئے میں ہار کر چلے آ رہے ہیں، وہ سینے سے لگا لے گا. تو آج کے لیے تو میں اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سوال پہ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار بات کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.